السلام علیکم ویئرز، میرا نام ہے عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویئرز، بہت ساری باتیں چل رہی تھیں ایک ایسے خاندان کی جو ہمیشہ سے گیم چینجر رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. جب وہ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے تو نواز شریف صاحب کو بہت بوسٹ اور بہت سپورٹ اور بہت زیادہ ان کو جو ہے ان کو ایک بڑا اچھا شیلٹر دیا ہوا تھا اور بڑے اچھی طریقے سے وہ ان کو لے کے چل رہے تھے. یس، میں بات کر رہا ہوں جو ٹیم بعد میں کاف لیگ کے نام سے مشہور ہوئی اور جو چودھری برادران ہیں، چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، ان کا ایک ہمیشہ سے پولیٹکس میں بڑا اہم حصہ رہا ہے اور یقین جانیے کہ ابھی بھی اتنا ہی حصہ بڑا اسٹرانگ حصہ ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ کچھ صورتحال تھوڑی سی عجیب سی ہو رہی ہے اور پریشان کن ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دے آر پارٹنگ دیئر ویز، اور ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے مراد پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ملنا چاہیے، جا کے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے سر کی ہو گیا، او تو روٹی چھوٹی کھا کے جاؤں گے، پر دسو کی صورتحال ہے. یہ بڑے مزے کا ان کا جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں بڑے مزے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں ایک تو کھابے شابے یہ وہ روٹی شوٹی سارا وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں تو بیٹھا ہے، کھانا کھایا، چائے پیے، پانی، اور گلا چھاڑ تو پہلے یاد آس کے روٹی شوٹی کھائی، سارا کچھ بڑا مزے کا صورتحال چلتی ہے. میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو اور باتیں کرتا چلوں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں. انٹرسٹنگ باتیں یہ ہیں کہ جس طرف کو یہ سچویشن جا رہی ہے، یہ سچویشن بڑے آرام سے بڑی اسموتھلی، جس طرح سے کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو کہ یار آپ ٹھہر جائیں، حوصلہ رکھیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی ہی سائڈ پہ جائیں گی، تو شاید انہیں کی سائڈ پہ جانی شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد جو ہے چیزیں فوری طور پہ کلک کر کے الیکشن کی طرف جائیں گی. الیکشن کی طرف کس طرح سے جائیں گی اور کس طرح سے صورتحال بنے گی اور کس طرح سے عارف علوی صاحب ایک دم ایک بہت بڑا، بہت ہیوی، بہت لوڈڈ پارٹ پلے کریں گے. اور لوڈڈ پارٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہوگا کہ وہ بالکل الیکشن کال کر سکتے ہیں. الیکشن کال نہیں کر سکتے، وہ الیکشن کو وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس کی موو کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب واٹ از دس بیہیویئر، آپ دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. اور وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے پیچھے اگر جاتے ہیں اسٹیپ تو بڑی مزے کی چیزیں چل رہی ہیں اس میں. ایک تو جو سب کی بائنڈنگ ہو رہی ہے اور اکانومک ریفارمز جو شہباز شریف صاحب سے بالا ہو رہی ہیں اور کہیں اور کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کا بھی جو ہے وہ آپ کو جو پچھلے ویڈیوز وغیرہ بھی بتائی، میں نے ویڈیوز میں بتایا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہیں، ایسی جگہ پہ پہنچ رہی ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کسی طرح سے بائی الیکشن میں جائیں، اور آپ بائی الیکشن مطلب الیکشن میں جائیں اور آپ اس میں وہ جو بیچ کا پروسیس ہوگا جس میں انٹرم گورنمنٹ ہوگی، اس انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہم آپ کو چیزیں ٹھیک کر دیں گے. اب یہ بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ چیزیں ہو جائیں. ایک ہم نے بات کی تھی چودھری شجاعت صاحب کی، ایک میں بات کرنے لگا ہوں زرداری صاحب کی. زرداری صاحب جو ہے وہ یہ دونوں ٹیم میں چودھری شجاعت صاحب مراد کے چودھری برادران اور زرداری صاحب یہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں، ایک دم گیم چینجرز ہوتے ہیں اس میں. یہ اس طرح گیم چینجرز نہیں ہے جس طرح سے بی اے پی ہے یا ایم کیو ایم ہے کہ وہ ان کو اس جگہ پہ فٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیبل ٹرن کرنی. نہیں، یہ مین پلیئرز ہوتے ہیں، یہ ساری سچویشنز کریٹ کرتے ہیں، ان سے ٹیبل ٹرن ہوتی ہے. اب وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ابھی بھی وہ جا کے زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، شائعے بھی چل رہے ہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، چیزیں کی جا رہی ہیں، سارا کچھ ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کیونکہ سارے اسٹیکس اس وقت نون لیگ کے ہیں، کیونکہ نون لیگ فرنٹ پہ ہے. اس نے یہ جو بجٹس ہیں سارا کچھ اس نے کیا ہے، بجٹ ریفارم تو وہ کر رہی ہے. سارا جو گند ہے اس وقت میں کہوں گا کہ وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے مفتاح اسماعیل کے ہاتھوں. مفتاح اسماعیل صاحب کی اپنی بن رہی اسحاق ڈار کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اوبیسلی وہ اس لابی کے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب اور میرے نواز شریف صاحب جو ہے اب انہوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن میں جائیں اور جو ہے وہ پھر ایک نئی سچویشن، نئی سٹیج کے اوپر آئیں اور پھر ان لوگوں کو بھی موقع ملے کسی طرح سے اس میں. لیکن یہ جو ہے شہباز شریف صاحب، وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہم کو 6-8 مہینے 10 مہینے کھینچ لیں، ہم تھوڑا سا ہمارا نیریٹو بہتر ہو جائے. لیکن زرداری صاحب نے بڑے مزے سے جو ہے نا ایک سچویشن کی ہوئی ہے. ان کی جو کمٹمنٹس تھیں ادھر کی ایم کیو ایم کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں ان کی ادھر کراچی میں یا سندھ میں، وہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ ان سے انکار نہیں ہوا، پر پاجن پوری بھی نہیں ہوئی ہیں. وہ بھی ایک صورتحال بڑی عجیب سی ہے کہ وہ پوری بھی نہیں ہو رہی کمٹمنٹس. وہ گورنر بنانا تھا، وہ انہوں نے فنڈس کا ایشو تھا، وہ سیورل آپ کو پتہ ہوگا، مطلب میں آپ کو کیا ایک چیز بار بار بتاؤں اس میں، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ اوور لائن اس میں ان ڈیپتھ انالیسز ہوتا ہے، وچلی گل جو ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہو رہی ہے. وہ سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ وہ ان کو
کھینچی جا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. اب کسی بھی وقت کسی بھی صورتحال جیسے ہی بجٹ پیش ہونا ہے تو ان کو ڈر یہ ہے اس وقت ان کو نون لیگ کو یا شہباز شریف صاحب کو ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بجٹ پیش کریں اور سارے کا سارا بلیم آف ہیوی انفلیشن اپنے اوپر لیں اور اس کے بعد بڑے آرام سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ بریچ کرے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے اپنی سیٹس پل آؤٹ کر لے اور نیشنل اسمبلی سے اپنی سیٹ پل آؤٹ کرنے کے بعد جو آرام سے وہ جا کے ان کو بتا دے کیا نام ہے پریزیڈنٹ صاحب کو عارف علوی صاحب کو, عارف علوی صاحب اعلان کر دیں کہ شہباز شریف صاحب انف از انف, آپ جو ہے وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس اپنے نمبرز پورے کریں اس میں. اور اس وقت جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا تو اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس بڑا ڈفرینٹ ہوگا. اس وقت جو ہے یہ کاف لیگ اور یہ سب, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, اس کاف لیگ اور یہ سب لوگ جو اپنی ٹیموں کے بی اے پی کے بھی جو مین لوگ تھے وہ ڈفرینٹ تھے. وہ اس میں اس قسم کی صورتحال تھی کہ وہ لوگ اس وقت جنہوں نے ووٹ دے دیے تھے سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن ابھی اگر وہ دوبارہ نون لیگ کو یا الائز کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنی پارٹی نیریٹو سے ہٹ کے دیتے ہیں تو وہ صورتحال یہ ہوگی کہ ان کے ایک تو وہ سیٹوں سے بھی جائیں گے اور دوسرا ان کا ووٹ کاؤنٹ کا تو ایشو نہیں ہو تو سیٹوں سے ہی چلے جائیں گے. مطلب وہ اسمبلی ہے جو میں کہتا کہ ویسے اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی تو ویسے الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال کے اندر اس وقت نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. اور سلام ہے ان کو بھی زرداری صاحب کو کہ انہوں نے کیسے پھنسایا ہے, اور سلام ہے کیا نام ہے ان کا چوہدری شجاعت صاحب وغیرہ کو بھی کہ انہوں نے بھی کس طرح سے جو ہے وہ اپنا آواز آ رہی ہے, شور آ رہا ہے کہ جی سپلٹ ہو گئے ہیں اس میں. پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ادھر چلے گئے ہیں, پرویز الہی صاحب اور چوہدری وجاہت صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کو مونس الہی کو, اور وجاہت صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے حسین کو لے کے جو ہے وہ ادھر پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے ہیں. ادھر چوہدری شجاعت صاحب جو ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی اس میں, اور اوبیسلی جو کیا ہے یہ ان کے جو بیٹے ہیں سالک صاحب کے ساتھ بات بھی ہوئی, شفیع صاحب سے بات بھی ہوئی, تو وہ دونوں جو ہیں وہ شفیع صاحب ان کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی. تو وہ نون لیگ کی طرف یا کیا کہتے ہیں اس کو پی ڈی ایم کی طرف چلے گئے. تو یہ صورتحال لگ رہی ہے. لیکن جب ملاقات ہوئی, چیزیں ہوئی, دیکھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, اس میں بہت ساری ڈیٹیل میں تو آبویسلی آف دا کف ہوتی ہیں باتیں, ساری نہیں ہوتی, لیکن آپ نے جو ہے بھانپنا ہوتا ہے, چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, کرنی ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا بریچ اتنا عرصہ چلے گا اور ان کا یہ بہت جلدی جو ہے یہ لائزون دوبارہ آ جائے گا. اور جیسے لائزون دوبارہ آتا ہے, اور طارق فضل چودھری بھی ہے اس کے اندر ہیں, طارق کیا ہے یار وہ بھی چیمہ صاحب وہ بھی ہے اس کے اندر, وہ بھی جو ہے وہ اس کے ایک دم آرام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بڑے آسان سچویشن ہے, بڑی آسان چیز ہے کہ اس وقت جو ہے پرویز الہی صاحب ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ الیکشن دوبارہ اگر وہاں پہ کاؤنٹنگ دوبارہ ہوتی ہے تو پرویز الہی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں 3 بندے جو ہیں وہ جن کو وزارتیں ملی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, وہ بندے وہ تو اس کے ہیں کاف لیگ کے ہیں, وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے. بم چیزیں ختم ہو جانی ہیں, چیزیں بڑی عجیب و غریب سی ہو جانی ہیں. تو چوہدری شجاعت صاحب اور چوہدری پرویز الہی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک الگ رہ سکیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے, دیکھ باتوں سے لگ رہا ہے, چیزیں لگ رہا ہے کہ ان کا جو ہے ایک بانڈنگ اکٹھی ہے اس میں اور اکٹھی رہے گی. یس ان کے بچوں کے حوالے سے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ کانفلکٹ آف اوپینین ضرور رہ سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک الگ رہ سکتے ہیں اس میں. تو یہ صورتحال ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور یہ ان کو دیکھ کے, ان کی باڈی لینگویج سے دیکھ کے, اور چوہدری شجاعت صاحب کی, اور ان کو کہیں کسی موقع پہ بھی ایسے نہیں لگا کہ ذرا اپسٹ ہے. مطلب ایک بھائی جو ہے وہ اتنے عرصے سے ایک ٹیم چل رہی ہے, ایک بھائی وغیرہ ساتھ ہے, اور ابھی پتہ چلے کہ کلک کر کے ایک بھائی ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ کو چہرے پہ کچھ امپریشن کوئی چیزیں تو آنی چاہیے. لیکن وہ اسی طرح کانفیڈنٹ بلکہ اس سے بہتر کانفیڈنٹ تھے. اور آپ یقین جائیں کہ جب میں ان کے ساتھ باتیں کر رہا ڈسکشن کر رہا تھا تو اس بار مجھے ان کی آواز زیادہ سمجھ آ رہی تھی, زیادہ کلیئرٹی تھی ان کی بات میں, کہ بڑے آرام سے بات کر رہے تھے, بات سمجھ تھی. جو ہمیں ایک تھوڑا سا ایک امید ہے کہ ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی, بھائی جان زیادہ سمجھ آ رہی تھی. جب گلیں سمجھ آنے لگ جائے نا تو سچویشن آڈ ہو جاتی ہے اس میں. تو یہ صورتحال جو ہے میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو ہے نا یہ اس وقت یہ ایک تو ان بھائیوں کا دونوں کا سپلٹ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر تک رہے گا. میرا خیال ہے کہ ان کی ایک فیملی میٹنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ جس میں وہ یہ لوگ ابھی اکٹھے ہو جائیں گے, یا اناؤنس نہیں کریں گے شاید, یا اناؤنس بھی کر دیں گے اس میں کہ ایسی کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں. دوسرا عارف علوی صاحب جو ہے از گوئنگ ٹو پلے ہز پارٹ ویری سون, اینڈ مے بی رائٹ آفٹر یہ بجٹ. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جولائی 1 ویک میں الیکشن اناؤنس ہوں گے,
اور اگست ستمبر اکتوبر فرسٹ ویک میں جولائی فرسٹ ویک میں اناؤنس ہوں گے اور اکتوبر میں ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.